بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے جو اسلامی تاریخ میں اپنی بے پناہ بہادری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور جہاد کے میدان میں بے مثال کارناموں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ وہ ایک جری اور نڈر شخصیت کے مالک تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی مکمل طور پر دین اسلام کے لیے وقف ہو گئی۔ وہ ابتدائی مسلمانوں میں شامل تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شرکت کی۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بہادر مجاہد تھے۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست راست سمجھے جاتے تھے اور جنگوں میں بے پناہ شجاعت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ان کے کئی واقعات اسلامی تاریخ میں درج ہیں، لیکن سب سے مشہور واقعہ جنگ یرموک میں ان کی بہادری اور ان کی ہمشیرہ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعانہ کردار سے متعلق ہے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نڈر طبیعت اور غیر معمولی بہادری کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ وہ اکثر بغیر ذرہ پہنے دشمن کے سامنے آ جاتے تھے اور دشمن کی صفوں میں کوہرام مچاتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں عاری المحیا، بغیر ذرہ کے لڑنے والا بھی کہا جاتا تھا۔ جنگ یرموک میں انہوں نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ روایات کے مطابق وہ دشمن کے لشکر میں تنہا گھس گئے اور رومیوں کے کئی سرداروں کو قتل کیا، جس کے بعد رومی فوج نے انہیں گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رہائی کے لیے ایک حملہ کیا اور انہیں قید سے آزاد کرا دیا۔ حضرت خولہ بنت ازور اور حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جری مجاہدہ تھی۔ جب حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دشمن پر حملہ کیا۔ انہوں نے مردانہ لباس پہن کر تلوار اٹھائی اور بے جگری سے دشمنوں کو مار گرایا۔ بعد میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ ایک خاتون تھی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے زبردست فتح حاصل کی اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید سے چھڑوا لیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار رہتے اور اپنی جان نچھاور کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ میں ایک بے خوف مجاہد کے طور پر مشہور ہیں۔ وہ نہایت تیز رفتاری سے دشمن پر حملہ کرتے۔ جنگ اجنادین 634 عیسوی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور بازنطی رومی سلطنت کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوج نے اس معرکے میں حصہ لیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں ایک زبردست جنگجو کے طور پر نمایاں رہے۔ انہوں نے رومی فوج پر تیز اور غیر متوقع حملے کیے، جس سے دشمن کے سپاہیوں میں خوف پھیل گیا۔ انہوں نے دشمن کی صفوں میں گھس کر کئی سپاہیوں کو تنہا ہی قتل کیا۔ وہ اکثر بغیر ذرہ، بغیر بکتر لڑتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں نیم برہنہ مجاہد کہا جاتا تھا۔ ان کی تلوار کے وار
اتنے برق رفتار ہوتے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملتا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کی اور رومی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ فہل 635 عیسوی۔ یہ جنگ یرموک کی جنگ سے پہلے رومیوں کے ساتھ ہوئی۔ اس میں بھی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاص دستے کی قیادت سونپی۔ انہوں نے رات کے وقت دشمن کے کیمپ پر اچانک حملہ کیا، جس سے دشمن فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ انہوں نے دشمن کے کئی اہم کمانڈرز کو قتل کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور شام کے مزید علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ جنگ یرموک 636 عیسوی۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں مسلمانوں کو ایک بڑی رومی فوج کا سامنا تھا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھی تھے اور ان کے ساتھ مل کر کئی اہم حکمت عملی بنائی۔ انہیں دشمن کی فوج میں داخل ہو کر تباہی مچانے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور کئی رومی سپاہیوں کو خاک میں ملا دیا۔ جنگ دمشق 636-635 عیسوی۔ دمشق کا محاصرہ کئی مہینوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے قلعے کی دیواروں پر چڑھنے کا حکم دیا۔ وہ رات کے وقت چند چنے ہوئے سپاہیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھ گئے اور قلعے کے اندر گھس کر دروازے کھول دیے۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے مسلمان دمشق پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جنگ قادسیہ 636 عیسوی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور ساسانی یعنی ایرانی سلطنت کے درمیان ہوئی، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ وہ صف اول میں لڑنے والے جانبازوں میں شامل تھے۔ انہوں نے دشمن کے بہترین جنگجوؤں کو شکست دی اور کئی اہم کمانڈرز کو قتل کیا۔ انہوں نے اپنی برق رفتار تلوار کے ذریعے دشمنوں میں خوف پھیلا دیا۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں عظیم فتح حاصل کی اور ایران کے بڑے حصے پر اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم اسلامی مجاہد تھے، جنہوں نے کئی جنگوں میں اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان کی جنگی مہارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور قربانی کا جذبہ آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن زیادہ مستند روایات کے مطابق وہ طاعون امواس کے باعث شہید ہوئے۔ طاعون امواس حضرت زرار رضی اللہ عنہ کی شہادت 638 عیسوی 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شدید وبا پھیلی، جسے طاعون امواس کہا جاتا ہے۔ یہ وبا شام کے علاقے میں پھیلی اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس میں شہید ہوتے ہوئے دیکھا گیا، جس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری جدوجہد۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شام میں جہاد میں مصروف تھے۔ جب طاعون کی وبا پھیلی تو انہوں نے جہاد کو ترک کرنے کے بجائے اللہ کی رضا میں ہر حال میں استقامت دکھائی۔ وہ بیمار ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے اور لوگوں کو صبر اور دعا کی تلقین کرتے رہے۔ کچھ روایات کے مطابق جب ان کے جسم پر طاعون کے اثرات ظاہر ہوئے، تب بھی وہ ایک مجاہد کی طرح صبر کے ساتھ اللہ کی رضا کے منتظر رہے۔
حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ نے شام میں طاعون کی لپیٹ میں آ کر جام شہادت نوش کیا۔ وہ اسلامی تاریخ میں ایک بے خوف اور نڈر مجاہد کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کی وفات ایک عظیم سانحہ تھی، لیکن وہ اپنی بہادری، دین کے لیے قربانی کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی طرح دین کے لیے استقامت اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، یہ تھی حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ معلومات۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہماری آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ آپ کی طرح آپ کے دوست و احباب بھی اس سے باخبر ہو سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کو اسی طرح اسلامک ہسٹری کی ویڈیوز مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔